بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج سمن آباد کے اس علاقے کے مکینوں کو اور مسجد عثمانیہ کی انتظامیہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں اس مبارک تقریب کے انعقاد کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میں اس اہتمام پر مسجد عثمانیہ کے جملہ منتظمین اور اس محلے کے مکینان اور مسجد کے خطیب، امام اور دیگر تمام منتظمین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد میں اس سال پہلی مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس مبارک مجلس کا اور محفل کا انعقاد کر کے ایک نہایت ہی بابرکت و باسعادت سلسلے کا آغاز فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان تمام بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے اور قدم قدم پر انہیں اپنی خصوصی نوازشوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہماری گفتگو کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے یہ پسند کیا کہ اس مجلس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمالات نبوت اور محاسن نبوت میں کیا مقام ہے۔ میں آج کی گفتگو کسی تقریر اور خطاب کے انداز میں نہیں کرنا چاہتا، اسے میں ایک گفتگو کے انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میری توجہ زیادہ اس امر کی طرف ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین فرما سکیں۔ مسئلہ اور موضوع جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جس پر میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات میں سیرت کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے ہر جگہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے ہوتے، سیرت النبی کا بیان ہوتا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں کو واضح کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل محاسن اور حضور کے تمام کمالات اور حضور کی ساری عظمتیں وہی کچھ ہیں جو سیرت کے عنوان کے تحت بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی ایک ضخیم کتاب میں سے چھوٹا سا باب ہے۔
یہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تذکرہ شرق سے غرب تک پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جس کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر ہزاروں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لاکھوں خطاب اور بیان ہو رہے ہیں، یہ سیرت النبی کا سارا بیان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ محاسن و کمالات میں سے ایک جز ہے، اور کتاب محاسن نبوت کا ایک باب ہے۔ حضور کے محاسن، حضور کے کمالات سیرت کے سارے دائرے سے کہیں بلند ہیں اور کہیں زیادہ۔ اب یہی نقطہ میں آج کی گفتگو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کس طرح ہے۔ جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضور کے محاسن کے بیان میں سیرت کا مقام کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کائنات میں اس طرح کی کامل ہستی بنایا ہے اور اس طرح اکمل و مکمل کیا ہے کہ کوئی گوشہ حسن تخلیق کا جو ممکن تھا وہ حضور میں واقع ہے۔ حسن تخلیق کا کوئی پہلو جو ممکن تھا وہ حضور میں واقع ہے، اور حسن تخلیق کا کوئی گوشہ اگر حضور میں موجود نہیں تو اس کا ساری کائنات میں قطر وجود نہیں۔ اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ فلاں شے حسن ہے، جمال ہے اور کمال ہے مگر حضور میں نہیں، اگر وہ حضور میں نہیں تو پھر وہ حسن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ حضور میں نہیں تو پھر وہ جمال بھی نہیں، اور اگر وہ حضور میں نہیں تو پھر وہ کمال بھی نہیں۔ اس لیے کہ جو حسن ہے وہ حضور میں ہے، جو جمال ہے وہ حضور میں ہے، اور جو کمال ہے وہ حضور میں۔ یہ اللہ رب العزت کے سلسلہ تخلیق کا منتہا ہے، اللہ پاک کے سلسلہ تخلیق کا منتہا مقام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے ایک جامع ذات بنایا ہے، اور میں اس کی وضاحت کچھ یوں کرنا چاہوں گا۔ یہ وضاحت بھی میں کروں گا تو اپنی بساط کے مطابق، ورنہ میری کیا مجال کہ حضور کے تذکرے کی وضاحت کر سکوں۔ ہم جیسے کروڑوں اربوں اشخاص ہو جائیں دنیا میں، کروڑوں اربوں اشخاص ہو جائیں تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کے ذرے کی عظمت کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وضاحت جو ہم کرتے ہیں یہ اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، بلکہ ذکر جو ہم حضور کا کرتے ہیں وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، جس طرح اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، حضور ہمارے تذکروں کے محتاج نہیں۔ ہمارے تذکروں سے حضور کا حسن دوبالا نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی چمکتا ہوا ماہتاب ہے، وہ تو پہلے ہی آفتاب کامل ہے۔ ہم اس حسن میں، اس جمال میں اور اس کی چمک اور دمک میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اللہ بھی حضور کا ذکر کرتا ہے اور ہم بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن دونوں کے ذکر میں فرق۔
وہ یوں کہ جب اللہ ذکر کرتا ہے حضور کا تو اس سے حضور بلند ہوتے ہیں. جب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور بلند ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے انبیاء میں سے اس نبی کو سارے درجوں کے اعتبار سے بلندی عطا کر دی. تو اللہ جب ذکر کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو رسول بلند ہوتے ہیں، اور جب ہم رسول اقدس کا ذکر کرتے ہیں تو رسول نہیں، اس ذکر کے سبب ہم بلند ہوتے ہیں. جب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بلندی کس کو ملتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی ملتی ہے. لیکن ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذکر سے خود ہمیں بلندی ملتی ہے ذکر رسول کی برکت سے. اس لیے کہ کسی کو بلند کرنے کے لیے اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی استعداد، صلاحیت، قابلیت اور وسعت چاہیے کہ اس سے بہتر ہو کہ کوئی کسی کو بلند کر سکے. ایک کمزور شخص طاقتور کو کیا بلند کرے گا؟ طاقتور تو گرے ہوئے کو اٹھا کے بلند کر سکتا ہے، امیر تو غریب کو بلند کر سکتا ہے، لیکن غریب امیر کو کیا بلند کرے گا؟ طاقتور کیا کرے گا؟ ناقص کامل کو کیا بلند کرے گا؟ اور حاجت مند بے نیاز کو کیا بلند کرے گا؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو ہم تو خود حاجت مند ٹھہرے، ہم تو خود ناقص ٹھہرے، ہم تو خود ضرورت مند ٹھہرے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہم تو خود گرے پڑے ٹھہرے. ہماری کیا مجال کہ حضور کا ذکر کر کے یہ تصور کریں کہ معاذ اللہ حضور کو بلند کر رہے ہیں. نہیں، حضور تو پہلے ہی ان بلندیوں پر ہیں، ان پہلے ہی ان بلندیوں پر ہیں کہ جن پر بلندیوں کو خود ناز ہے، جن پر خود بلندیوں کو ناز ہے، جن پر خود عظمتوں کو ناز ہے، جن پر خود کمال کو ناز ہے، اور حسن جس پر ناز کرتا ہے کہ میں اس کی شے ہوں. دوسرے حسین اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ جدا ہے، یہاں حسن اس پر ناز کرتا ہے. اوروں کا معاملہ ہو تو حسین و جمیل اپنے حسن و جمال پر ناز کرتے ہیں، لیکن یہاں جہت بدل جاتی، یہاں حسن و جمال اس پر ناز کرتا ہے کہ ہم ان کے قدموں میں ہیں. اس لیے جب اللہ ذکر کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو رسول بلند ہوتے ہیں. جب ہم ذکر کرتے ہیں حضور کا تو حضور کے تصدق سے خود ہم بلند ہوتے ہیں. اس لیے دوستو، کبھی بھول کر بھی ایسا نہ سمجھو کہ ہم نے محفل میلاد منعقد کی یا جلسہ سیرت النبی منعقد کیا تو معاذ اللہ ہم نے کوئی احسان کر دیا. نہیں نہیں، ہم کیا احسان کرنے والے، یہ بھی ان کا احسان ہے کہ اپنے ذکر کی ہمیں اجازت دے دی. یہ بھی ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ اپنے ذکر کے لیے ہمیں چن دیا ہے. ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں کہ باری تعالیٰ یہ بندے اس لائق نہیں کہ میرا ذکر کریں، اور وہ ہم سے توفیق سلب کر لے، اور ہزاروں سے سلب کر لیتا ہے توفیق، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن کو وہ توفیق نہ دے اللہ کے رسول کے ذکر کی، اللہ کے رسول کی عظمتوں کے بیان کی، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے انسان؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا. اس لیے جن کو عظمت رسول کے ذکر کی توفیق نصیب ہو گئی وہ سجدہ شکر بجا لائے اس احسان پر کہ حضور آپ نے کرم کر دیا، آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اور اے اللہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے محبوب کا ذکر کر سکیں. اور دوسرا پہلو اس بات کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے حضور بلند ہوتے ہیں، اور ہمارے ذکر کرنے سے خود ہم بلند ہوتے ہیں. اس کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے
کہ ذکر سے بلندی مذکور کو تبھی ملتی ہے نا کہ اگر اس کے ذکر کا حق ادا ہو جائے. اگر اس کے ذکر کا حق ادا ہو جائے تو پھر تو بات بنی نا کہ ذکر سے فلاں بلند ہوا. لیکن ہم تو حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم حضور کے ذکر کا حق اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی جملہ شانوں پر آپ کو احاطہ حاصل ہو، اس کی جملہ عظمتوں کے علم پر آپ محیط ہوں، اس کے اوپر آپ کا فہم و ادراک حاوی ہو، آپ اس کے اوپر حاوی ہو، محیط ہو، آپ کو احاطہ حاصل ہو، اس پر آپ کو قدرت حاصل ہو، تب حق ادا ہوگا. اور جب ذکر کا حق ادا ہوگا تو پھر ذکر بلندی کا باعث ہوگا. لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں آپ سے بجا طور پر کہتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں اور حق عرض کرتا ہوں کہ تحت ثرا سے عرش معلیٰ تک یہ ساری کائنات اور اس میں جتنی مخلوق آباد وہ ساری کی ساری مخلوق اپنے فہم و ادراک کے حوالے سے، اپنے علم و معرفت کے حوالے سے، اپنی وسعت قلب و نظر کے حوالے سے، اپنی بلاغت بیان کے حوالے سے اور اپنے کمال فہم کے حوالے سے یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے یہ حضور کی سیرت کے مقابلے میں جز ہے. حضور کی عظمت کی وسعت کے مقابلے میں جز ہے اور حضور کی حیثیت ایک کل کی. اللہ پاک کے سوا جو کچھ ہے، اللہ پاک کے سوا مخلوق میں جو کچھ ہے وہ اگر نسبت کرے تو جز ہے، اور حضور کی عظمتیں اور حضور کی وسعتیں اور حضور کی شخصیت مقدسہ کا پھیلاؤ اور حضور کے کمالات اور حضور کے معجزات اور حضور کے محاسن و محامد کی وسعت یہ کل ہے. کل تو جز کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کبھی جز بھی کل کو محیط ہو سکتا ہے؟ جز کل کو کبھی محیط نہیں ہو سکتا. اور سارے کے سارے اجزاء مل جائیں، سارے کے سارے اجزاء مل جائیں تو پھر بھی وہ اپنے کل پر محیط نہیں ہو سکتے، رہیں گے کل کے اندر ہی. تو چونکہ ہم سب محاط ہیں اور حضور کی سیرت طیبہ اور شخصیت مقدسہ محیط ہے، اس لیے ہم حضور کے ذکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک اس لیے ادا فرما سکتے ہیں کہ وہ محیط ہیں اور حضور اللہ کے لیے محاط. اللہ محیط، پھر وہ حقیقی کل ہے، وہ ایسا کل ہے کہ اس کے لیے کوئی کنارہ نہیں، اس کے لیے کوئی حد نہیں. اور آپ کے اور ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے اپنی مجازن سمجھانے کے لیے حدوں کا نام ازل اور ابد رکھ دیا ہے. ورنہ ازل نام کی نہ کوئی حد ہے اور ابد نام کی کوئی نہ کوئی حد ہے. ازل اور ابد کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، جو نہ کسی نقطے سے شروع ہو اور نہ کسی نقطے پر ختم ہو، اس کو ازل و ابد کہتے ہیں. تو ازل و ابد جس کو ہم حد سمجھتے ہیں دراصل یہ بے حد کا نام ہے. جسے ہم حد سمجھتے ہیں یہ بے حد کا نام ہے. تو اللہ چونکہ حقیقتاً بے حد ہے اور حضور ہمارے لیے بے شک بے حد ہے، ہمارے لیے بے شک بے حد ہے، اس لیے کہ کل جز کے لیے بے حد ہی تو ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کے لیے حضور کل ہے. لیکن جب اللہ کی شان کے ساتھ سامنے آپ سوچتے ہیں تو اللہ کی شان کے مقابلے میں تو حضور جزوں کے بھی جز ہیں. مخلوق جو ٹھہرے، بندہ جو ٹھہرا، اللہ کا رسول عبد جو ٹھہرا، اس کا مملوک جو ٹھہرا، اس کا نبی اور رسول جو ٹھہرا. اس لیے جس طرح ہم محاط ہیں اور رسول محیط، بلا تشبیہ و بلا مثال حضور محاط ہے اور اللہ محیط، کیونکہ اس کا احاطہ ہے اپنے نبی پر. اس لیے جب وہ ذکر کرتا ہے تو حضور کے ذکر کا حق ادا ہوتا ہے، حضور کے ذکر کا حق ادا ہوتا. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا
ذکر کا احاطہ نہیں ہوتا، اس کی ایک جھلک ہوتی، اس کی ایک جھلک ہوتی. اس لیے فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جہاں تک جس کی نظر جاتی ہے وہیں تک کی بات کرتا ہے. جہاں تک جس کی نظر جاتی اور جہاں تک جس کا فہم جاتا ہے اور جہاں تک جس کی عقل پرواز کرتی ہے اور جہاں تک جس کا علم و ادراک جاتا ہے وہ وہیں تک کی بات کرتا ہے. اس لیے آپ جب مختلف لوگوں سے حضور کی بات سنتے ہیں تو آپ اس امر کی فوراً تائید فرمائیں گے. جب مختلف لوگوں سے بات سنتے ہیں، بات ہر کوئی حضور کی کرتا ہے لیکن کسی کی بات یہی رک جاتی ہے، کسی کی آگے چلی جاتی ہے، کسی کی اس سے آگے چلی جاتی، کسی کی اس سے آگے چلی جاتی، اور بڑھتے بڑھتے جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ وہاں تک جاتی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اس لیے کہ ذکر رسول بحر بے کنار ہے، اس کی کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں. اور ہم سب کھڑے ہیں اپنے اپنے چلو لے کر، اپنے اپنے ہاتھ پھیلا کر، اپنے اپنے برتن لے کر، اپنی اپنی جھولیاں پھیلا کر. دوستو جس کا جتنا برتن ہے اتنا پانی لے رہا ہے. کوئی کپ بھر پانی لا رہا ہے، کوئی گلاس لا رہا ہے، کوئی مٹکا لا رہا ہے، کوئی ٹب لا رہا ہے، کوئی ندی بھر رہا ہے، کوئی نالا لا رہا ہے، کسی کی نہر بھر رہی ہے، کسی کے دریا بھر رہے ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی کچھ لا رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ کیونکہ عقل کوتا ہے، انسانی عقل ناقص ہے، فہم کمزور ہے. تو جس کو جتنا ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس، یہ نہیں سوچتا کہ میرا ظرف یہ تھا، وہ سمجھتا ہے شان یہی کچھ، وہ سمجھتا ہے شان یہی کچھ. حتیٰ کہ چڑیا نے اگر چونچ میں 2 قطرے پانی بھر لیے تو سمجھتی ہے پانی یہی کچھ تھا. اسے خبر نہیں کہ نادان چڑیا تیری چونچ یہی کچھ تھی، سمندر تو بے کنار تھا. سمندر تو بے کنار تھا، اسی سے دریا بھی بن رہے ہیں. تو چونچ کے 2 قطرے لے کر سمجھتی ہے کہ یہی کچھ تھا. فکر ہر کس بقدر ہمت ہو. اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. اڑتے دونوں ہیں. کرگس یہیں تک اڑتا ہے، سمجھتا ہے کہ فضا یہی ہے، یہی حد ہے. شاہین کی پرواز اوپر تک جاتی، وہ سمجھتا ہے یہی حد ہے، اسے خبر نہیں کہ اس سے اوپر بھی بہت حدیں ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جہان ختم نہیں ہوتے. اے انسان اپنی بات کیا کر کے صرف میری پرواز یہاں تک ہے، میرا ظرف یہی کچھ تھا، میرے فہم کی وسعت یہی کچھ تھی، میری عقل و خرد کی سمجھ یہی کچھ تھی. اپنی بات کر. رہ گئی عظمت رسول اور ذکر رسول کی وسعت، اس کو تو نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ میں سمجھ سکتا ہوں. وہ تو اللہ سے پوچھ جو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. اور دیکھیے بلند کسے کہتے ہیں؟ اونچے کو. اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ پست. پستی اور بلندی، اونچا اور نیچا. ایک شخص اگر کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ زمین پر بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں بلند کہیں گے نا. لیکن جو چھت پر بیٹھا ہے جب اس کی بات ہوگی تو کرسی پر بیٹھے ہوئے کو بلند کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس کے لیے لفظ ہی نیچے کا استعمال ہوگا. وہ چھت والا اونچا ہے، اور جو اس سے اونچا بیٹھا ہے پھر کرسی والے کے لیے تو یہ بلند تھا، لیکن اس اونچے والے کے لیے مطلقاً بلند کا لفظ کہیں گے نہیں. جو اس سے اونچا ہے پھر وہ بلند ہوگا. تو بلند ایک اضافی ٹرم ہے. کیا ہے؟ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ریلیٹو ٹرم اضافی امر ہے. ہمیشہ بلند ہونا کسی کی نسبت سے ہوتا ہے. ذہن میں رکھ لیں، ہمیشہ بلند ہونا کسی
نسبت سے ہوتا ہے، کسی کے مقابل ہوتا ہے. اور اگر بغیر کسی کی نسبت کے، بغیر کسی کے موازنے اور مقابلے کے مطلقاً بلند کہہ دیا جائے، مطلقاً بلند کہہ دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ مقام جس سے کوئی بلند نہیں ہے، وہ مقام جس سے کوئی بلند نہیں، بلکہ وہ مقام جس سے آگے کوئی بلندی نہیں، جس سے آگے کوئی بلندی نہیں. کیوں؟ اگر اس سے آگے 1 انچ بھر بھی بلندی ہو جائے تو اس کو مطلقاً بلند کہیں گے نہیں، پھر یہ نیچا ہو جائے گا. تو مطلقاً بلند اسی کو کہہ سکتے ہیں جس سے آگے بلندی کا کوئی امکان نہ ہو. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کوئی مقابلہ کیا کہ کس کے مقابلے میں بلند کر دیا محبوب تیرے ذکر کو؟ محبوب آپ کے ذکر کو کس کے مقابلے میں بلند کیا؟ کوئی ہے مقابلہ؟ کس کے مقابلے میں تیرے ذکر کو اونچا کیا؟ کوئی ہے موازنہ؟ جب کوئی موازنہ نہیں تو مطلب کیا ہوا کہ بلندی کے اس مقام تک پہنچا دیا میرے محبوب کہ کم سے کم میرے خزانہ قدرت میں تو اور کوئی بلندی نہیں. ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا اور بلندی کے اس مقام تک تیرے ذکر کو پہنچا دیا کہ کوئی اور دعویٰ کرے اس کے نیچا ہونے کا تو اس سے پوچھئے، لیکن جہاں تک میرے کارخانہ قدرت کا تعلق ہے، میری تخلیق میں اس سے بلندی اونچی کوئی نہیں. جو بلندی کی آخری حد تھی تیرے ذکر کو وہاں پہنچا دیا، تیرے ذکر کو. اور پھر پہنچایا بھی ہم نے، بلند بھی کسی انسان نے نہیں کیا کہ دوسرا انسان اس کا توڑ کر سکے. یہ بلندی کی آخری حد پر پہنچانے والے بھی ہم ہیں. جب بلندی عالم امکان کی آخری بلندی جہاں تک ممکن تھا بلند کرنا تیرے ذکر کو، تو تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور ہم نے بلند کر دیا. تو کیا انسان کی عقل اتنی بلند ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے؟ بتائیے نا. دنیا کے کسی انسان کی عقل اتنی بلند ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے؟ کہ اگر انسان کی عقل بھی وہاں تک پہنچ سکے اور انسان کا علم بھی وہاں تک پہنچ سکے، یہ بات میری سمجھنے کی کام ہے، اور انسان کا مطالعہ بھی وہاں تک پہنچ سکے، اتنا ہی بلند ہو سکے جتنی کہ رسول کی شان بلند ہے، تو پھر حق پہنچتا ہے کہنے کا کہ تجھے سب سے بلند کر دیا؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب تیری شان اور تیرے ذکر کو وہاں تک بلند کیا کہ انسان کا علم بھی نہ جا سکے، انسان کی عقل بھی نہ جا سکے، انسان کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے، انسان کا مطالعہ بھی نہ جا سکے. اور جب انسان کا مطالعہ، علم، فکر، سوچ، ادراک، معرفت، وہم اور گمان کچھ بھی نہ جا سکا اور حضور کی شان اور عظمت اور ذکر اس سے بھی بلند تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ جو چیز عقل سے اوپر نکل جاتی ہے انسان اس کے وجود کا انکار کرنے لگتا ہے. جو چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں. یہ ناقص انسان کی سوچ، جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا. وہ یہ آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میری سمجھ ناقص ہے، یہ شیطان کا برخلاوا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میری سمجھ میں آئے تو مانوں. اللہ پاک نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں کو سمجھنے نہ سمجھنے کے چکر لیے پھرتے رہو، لیکن میرے محبوب کی شان اور عظمت کا معاملہ ہو تو اسے میں نے اس بلندی تک پہنچا دیا ہے کہ اس کی حقیقت تیری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے انسان اب تیرا حق یہ نہیں کہ تو اس بلندی کا انکار کر دے، تیرا حق یہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اور مقام اس سے بھی بلند ہے. آگے پہنچنے والے آگے کی بات کریں گے، اس سے آگے پہنچنے والے آگے کی بات کریں گے. جہاں جہاں تک کوئی پرواز کر سکتا ہے پرواز کر کر کے تھک جائے گا، مقام اس سے بھی آگے بلند ہوگا، مقام اس سے بھی آگے بلند ہوگا.
اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جو ذکر کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ اپنی بساط کے مطابق کچھ حصہ ڈالتے ہیں اور جو جھلک ہماری سمجھ میں آتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے مطالعے میں آتا ہے وہی کچھ بیان کرتے ہیں، اور جتنا کچھ بیان کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، وہ کریم کی بارگاہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں مل جاتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں مل جاتا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا چینی گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس بن جائے گی. جتنا حضور کی عظمتوں کا ذکر کریں گے اس سے بڑھ کر عظمت مل جائے گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ پاک کسی کی بھلائی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. میں نے آپ کو عزت کا راز بھی بتا دیا، یہ گر بھی بتا دیا کہ حقیقی عزت دنیا میں کس طرح ملتی ہے اور اس کا راز کیا ہے. سیدھی بات آپ کو گر کی بات بتا دی. بھئی جتنا جھکو گے، جتنی اس کی عزت کے چرچے کی خواہش کرو گے، بڑھا تو نہیں سکتے، لیکن زلیخا کی طرح سود کی ایک چھوٹی سی اٹی لے کر بازار مصر میں جا تو سکتے ہو نا. اس بازار میں جانے سے تو کسی نے نہیں روکا، خرید تو نہیں سکتے. خرید تو نہیں سکتے، لیکن اٹی سود کی اٹھا کر بازار میں جا تو سکتے ہیں. بس ہم تو اٹی اٹھا کر بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں. اس کا مول نہیں کر سکتے، اپنا مول کر رہے ہیں. اس کا مول نہیں کر سکتے، اپنا مول بڑھا رہے ہیں. اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. بس یہی راز ہے. جتنا حضور سے محبت کرتے چلے جاؤ گے، اور حضور کی عظمت اور حضور کی عزت اور حضور کے شان شوکت کے چرچے اپنی بساط کے مطابق جہاں تک کرتے چلے جاؤ گے، اس سے بڑھ کر صلہ تمہیں ملتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے. کہ وہ یہ نہیں پسند فرماتا کہ کوئی میرے محبوب کے لیے اتنی کوشش کرے اور اللہ اس کو اس سے بڑھ کر جزا عطا نہ کرے. وہ پسند نہیں فرماتا. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی پھر کرم ہے کہ جو حق ادا بھی نہیں کر سکتے ان کو بھی ادا کرنے کا موقع دیا ہے. ان کو بھی موقع دیا ہے کہ چلو جو کچھ ہو سکے ذکر کرو. یہ بھی کرم ہے کہ نااہلوں کو بھی اجازت دے رکھی، نااہلوں کو بھی اجازت دے رکھی. ورنہ ہمارا کارخانہ ہو، مل ہو، تو ہم کبھی کسی نااہل مستری کو، مکینک کو لگاتے ہیں اپنے کام کو؟ نہیں لگاتے. 100 بار منتیں کریں پھر بھی نہیں لگاتے. بھئی نااہل ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم نااہل ہیں. ہم حضور کے ذکر کے لیے نااہل ہیں اور اللہ پاک کے ذکر کے لیے نااہل ہیں. لیکن اس کا کرم ہے کہ نااہل ہو کر بھی لگا رکھا ہے، نااہل ہو کر بھی اپنے کام پر لگا رکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں کئی اور اچھے لگے ہیں، یہ 4 برے بھی چلے جائیں، ان کا کام بھی چل جائے گا. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ قافلے میں سارے تو اچھے نہیں نہ ہوتے. جہاں اچھے جا رہے ہیں 10، وہاں 2 کمزور بھی گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رحمت حق بہا نمی چویت، بہا نمی چویت. تو میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کی 3 جہتیں اور 3 گوشے. کتنے گوشے ہیں؟ 3. ایک گوشہ حقیقت ہے، ایک گوشہ نورانیت ہے، اور ایک گوشہ بشریت ہے. یاد فرما لیں کتنے گوشے ہیں؟ شخصیت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوشہ حقیقت، گوشہ نورانیت اور گوشہ بشریت.
3 گوشے. سن لیجئے، جہاں تک گوشہ حقیقت کا تعلق ہے اس کی معرفت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. فیصلہ یہی ہو گیا کہ ہم ذکر کا حق کیسے ادا کر سکیں کہ ایک گوشہ تو سرے سے ہی مستور ہے، ایک گوشہ تو سرے سے ہی مستور ہے، سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے، اور اس گوشے کو کوئی نہیں جانتا. اگر آپ کے ذہن میں اس پر اعتراض اٹھے کہ جس گوشے کا اللہ اور اس کے نبی کے سوا اور کسی کو سرے سے علم ہی نہیں، تو پھر اس گوشے کے رکھنے کا فائدہ کیا ہو؟ اگر سوال اٹھے تو جواب سوال سے بھی زیادہ آسان ہے. اس طرح کہ جس طرح قرآن میں حروف مقطعات ہیں کہ ان کا علم اللہ اور اللہ کے نبی کے سوا کسی کو نہیں، لیکن پھر بھی رکھ رکھا ہے قرآن، پھر بھی رکھا ہے، پھر بھی رکھا ہے. بالکل اسی طرح وہ گوشہ حقیقت اللہ اور اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی رکھ رکھا ہے. اس لیے کہ ہر بات ہر کس و ناکس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہر بات ہر کسی کے لیے ہو؟ کیا آپ اپنے معاملات جو رکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور اعزاء کے ساتھ، تو کیا آپ ایسا گوارا کرتے ہیں کہ ہر بات ہر کسی کے لیے ہو؟ نہیں. بڑی سیدھی سی بات. کچھ باتیں وہ ہیں جو صرف آپ اپنی اہلیہ سے جس کا تذکرہ کرتے ہیں، اولاد سے نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جن کا تذکرہ اولاد سے اور گھر میں کرتے ہیں، دوستوں سے نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جن کا تذکرہ دوستوں سے کرتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جس کا تذکرہ صرف دوستوں میں نہیں بلکہ ہر کس و ناکس میں کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں، لطیف اشارے، جن کو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس ایک ہی دوست سمجھتا ہے آپ کے اشارے کو. آپ ایک کوڈ لفظ بولتے ہیں، کوڈ ورڈ، ایک اشارہ بولتے ہیں، ایک سمجھ جاتا ہے بیٹھے ہوئے، باقی 10 نہیں سمجھ سکتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب آپ اس طریقے کو رواج دیتے ہیں اور رکھتے ہیں اور جائز جانتے ہیں، تو اللہ پاک بھی اس کے تعلق کی جہتیں بھی مختلف لوگوں سے مختلف ہیں. جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے تعلق کے اتنے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں. کافر بھی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں مسلمان. بطور بندہ کے ان کا بھی تعلق اللہ سے ہے، مسلمانوں کا تعلق بھی اللہ سے ہے، لیکن تعلق میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جب تعلق میں فرق ہے تو کچھ فرق اور بھی تو ہوگا. پھر سارے مسلمان اللہ کے بندے ہیں، بدکار بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، تو دونوں کے تعلق میں اللہ سے فرق ہے یا نہیں؟ پھر نیکوکاروں میں عام نیکوکار بھی بندے ہیں اللہ کے، اور اولیاء اور صدیقین اور شہداء اور متقین اور مقربین وہ بھی بندے ہیں. تو دونوں کے اللہ سے تعلق میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ جو بات از کر رہا ہوں ہر بات پر قرآن کی آیتیں شاہد ہیں اور احادیث طیبہ مبارکہ شاہد ہیں، ہر بات پر شاہد، کثرت کے ساتھ نصوص کتاب و سنت کی موجود. لیکن میں اگر ان کو ہر بات پر بیان کرنا اس وقت شروع کر دوں تو ایک طویل دفتر کھل جائے. لیکن جو کچھ عرض کر رہا ہوں کتاب و سنت کی بنا پر عرض کر رہا ہوں. تو پھر عامت المومنین صلحاء اور مقربین تعلق میں فرق ہے. فرق اس طرح یوں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین. میں آپ کو ایک مثال دے دوں، شاید خیال میں آئے کہ چلو اس کی کوئی دلیل ہی ہو جائے کہ اس تعلق کے فرق کی نوعیت. حضور نے فرمایا عام نیکوں کی نیکیاں، عام نیکوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے گناہ ہوتے. یہ تعلق کا فرق ہے، یہ تعلق کا فرق ہے. ایک شخص قید میں تھا، لوگوں نے اس کو پتھر مارے، وہ خاموش کھڑا رہا، پرواہ بھی نہ کی. پھر اس کا ایک محبوب دوست آیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ تم بھی پتھر مارو. تو اس نے پتھر تو نہ مارا لیکن پھول مار دیا. جب اس نے پھول مارا تو وہ رو دیا. اس نے کہا لوگوں کے پتھر بھی کھائے اور نہ روئے، میرے پھول پر رو رہے ہو؟ اس نے کہا جو تعلق ان سے ہے وہ تجھ سے نہیں، اور جو تعلق تم سے ہے وہ ان سے نہیں. ان کے پتھروں نے بھی زخمی نہیں کیا، تیرے پھول نے بھی زخم دے دیا، تیرے پھول نے بھی زخم دے دیا. تو تعلق کی نوعیتیں جدا ہوتی ہیں.
حضور نے بھی فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیک ہیں ابرار، ان کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے چھوٹے درجے کے گناہ، اس لیے کہ ان کا مقام نیکی کرنے کا ان کے مقام سے بلند ہوتا ہے، ان کی نیکی اونچے درجے کی ہونی چاہیے، اگر وہ بھی اسی درجے کی نیکی کرنے لگے تو یہ ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے گناہ ارشاد ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے کہ بندے انہوں نے یہ کام کیا، ان کے لیے تو غنیمت تھا، نیکی تھی، پر تو بھی یہی کچھ کرنے پر اتر آیا، تجھ سے تو ہم کچھ اور چاہتے۔ پھر مقربین اور انبیاء میں فرق ہے، مقربین اور انبیاء میں فرق ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ فرق ہوتے ہیں اللہ کے بندوں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے گوشہ حقیقت عطا کیا اور گوشہ نورانیت عطا کیا اور گوشہ بشریت عطا کیا۔ تو گوشہ حقیقت دیا، لیکن خبر اور معرفت اس کی یا اسے ہے یا اس کے نبی کو، کسی اور کو نہیں۔ اب میں اس کے بارے میں عرض کروں کہ بہت بڑے عارف کامل سلطان العارفین حضرت شیخ با یزید بستامی علیہ رحمت، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی معرفت حاصل کروں، کوشش کروں جاننے کی کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ امام نبہانی نے جواہر البحار میں ان کا قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں غصت فی لجۃ المعارف واقفا علی عین الحقیقت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بینی و بینہا الف حجاب من نور۔ پھر آگے فرماتے ہیں لو دنوت الی الحجاب الاول لترکت کما تحترق الشعرۃ اذا القیت فی النار۔ میں ایک روز معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، یہ جاننے کے لیے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کی حقیقت معلوم کرنے کے خیال سے بحر معرفت میں غوطہ زن ہوا۔ تو پھر کیا تھا؟ فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُّورٍ، میں نے دیکھا کہ میرے اور اس حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل ہیں، 1000 نور کے پردے حائل۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ با یزید بستامی۔ اب ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اور اس حقیقت میں 1000 نور کے پردے حائل ہیں، جو خود بشریت کے مقام میں آخری سطح پر فائز، یعنی عالم بشریت میں ان مقدس نفوس میں سے ہے جو اپنی ریاضت، اپنی عبادت، اپنا تقوی، طہارت، صدق، اخلاص، محنت، مشقت اور نور باطن سے بشری علائق سے بہت حد تک پاک ہو کر مقام مطمئنہ اور مقام راضیہ و مرضیہ سے گزر کر مقام کاملہ تک پہنچ چکے ہوتے، ان مقرب مقدس نفوس میں سے ایک فرد ہے جو بشریت کی اس سطح پر ہے جہاں اونچے درجے کے بزرگ ہوتے ہیں، بشریت کی اس سطح پر جو شخص کہ جہاں پہنچ کر انسان خود صرف طالب ہی نہیں رہتا بلکہ مطلوب ہو جاتا، جہاں صرف محب نہیں رہتا بلکہ محبوب ہو جاتا، جہاں صرف منتظر نہیں رہتا بلکہ منتظر ہو جاتا، صرف چاہنے والا نہیں رہتا بلکہ چاہا جانے والا ہو جاتا، صرف پکارنے والا نہیں رہتا بلکہ بلایا جانے والا ہو جاتا، جس کو اقبال عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار او منتظر، کہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ جو خالی بندہ ہے وہ سراپا انتظار ہے، جو اس کا بندہ ہے وہ سراپا منتظر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی ان مقدس نفوس میں سے ایک با یزید بستامی علیہ رحمت، اور یہ وہ شیخ با یزید جو فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی
جب میرا اوائل دور تھا روحانیت کا، اوائل دور تھا، شروع میں میں نے روحانیت کی راہ میں قدم رکھا تھا تو محنت کر رہا تھا. ہم تو روحانیت کی رے سے بھی بے خبر، ہم تو اس کی غرض کو بھی نہیں جانتے، اس گلی کے پتے کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ ان کی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں پہلے یہ حال تھا کہ جب اسے تلاش کرنے کے لیے نکلتا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے بیان فرمایا، ان کا یہ قول، اللہ کی تلاش میں نکلتا تھا تو ہر قدم پر خود ہی کو پاتا تھا، وہ نہیں ملتا تھا. اب 20 سال سے یہ حالت ہو چکی ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں تو ہر قدم پر اسی کو پاتا، ہر قدم پر اس کو پاتا. یعنی اپنی خودی اور اپنی انا اور اپنی ہویت اس طرح معدوم ہو چکی ہے، اس طرح معدوم ہو چکی ہے کہ اب وہی باقی ہی باقی رہ گیا ہے، خود کو فنا کر چکے. میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے کہ میں نے حضور کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہا تو جب بحر معرفت میں غوطہ زن ہوا تو دیکھا کہ مجھ میں اور اس میں 1000 نور کے پردے حائل. اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب دو کے درمیان فاصلہ ناپا جاتا ہے، یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ مجھ میں اور اس میں یا اس جگہ اور اس جگہ میں اتنا فاصلہ ہے، اتنے پردے ہیں، اتنے میل ہیں، جب فاصلہ ناپا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک چیز خود 2 فٹ موٹی، تو جب ناپیں گے دوسری چیز تک اس کا فاصلہ تو اس کے پچھلی حد سے شروع کریں گے ناپنا، یا جہاں اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ناپنا شروع کریں گے؟ جہاں سے حد ختم ہوتی، جو اس کی آخری حد ہے، جو اس کی آخری، وہاں سے ناپنا شروع کریں گے. کیونکہ اگر پیچھے سے شروع کیا تو کچھ حصہ تو خود فاصلہ جو ہے وہ اس کے اپنے اندر آ گیا، لہذا ناپنا شروع کریں گے بین درمیانی فاصلے کو اس جگہ سے جہاں اس کی حد ختم ہو رہی ہے، اس کے انجام سے، اس کی انتہا سے آغاز کریں گے. اور کہاں تک ناپیں گے؟ اگلی شے جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہاں تک ناپیں گے یا اس کے انجام تک ناپیں گے؟ اس کے آغاز تک ناپیں گے. اس کے انجام سے شروع کریں گے اور اس کے آغاز پر ختم کر دیں گے. تو یہ کہاں سے شروع ہوا، ناپنے میں یہ شے بھی داخل نہیں، اور وہ کہاں تک جا رہا ہے ناپنے میں یہ شے بھی داخل نہیں. اس کی تو خبر ہی نہیں، ناپ کو، فیتے کو خبر ہی نہیں اس کی. فرماتے ہیں فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُور، مجھ میں اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 نور کے پردے حائل تھے. کیا معنی ہوا؟ فرما رہے ہیں کہ جہاں میرے مقامات روحانیت، میرے مقامات نورانیت، میرے مقامات ولایت اور میرے کمالات ختم ہو رہے تھے، جہاں وہ ختم ہو گئے اس سے آگے سے لے کر جہاں سے حقیقت محمدی کا آغاز ہو رہا تھا، میری انتہا سے اس کی ابتدا کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل تھے. جہاں سے حضور کی ابتدا ہو رہی تھی وہاں تک 1000 نور کے پردے حائل تھے. اور وہ انتہا کیا تھی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جب بایزید کے مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ اور میں کون ہیں حضور کے مقام کی انتہا ناپنے والے؟ انتہا ناپنے والے کون ہیں؟ ظلم ہے حضور کے مقام کی انتہا کی بات کرنا. میری بات سمجھ لیں، ظلم ہے مقام نبوت اور مقام مصطفیت کی انتہا کی بات کرنا. ارے آپ تو اس مقام کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ 1000 نور کے پردے تو ابتدا سے نیچے نیچے حائل ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میں بڑھوں تو صحیح، کوشش کروں ایک ایک پردہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی، لیکن جب پہلے پردے کی طرف بڑھنے کا، ہاتھ بڑھانے کا، پہلے پردے کو اٹھانے کا محض خیال ہی آیا تھا. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کوئی لیلا مجنوں کے قصے میں سے نہیں، ہیر رانجھا کے قصوں میں سے نہیں ہے.
آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ کوئی افسانے ناول کی بات نہیں ہے. یہ امام نبہانی جو عظیم محدث، وہ بیان کرنے والے، اور قول کن کا؟ شیخ بایزید کا. یہ ان کی بات کر رہا. میری بات تو ہوگی تو آپ کہہ دیں گے نا بھی قادری صاحب نے کہا ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں تو ایک عظیم محدث کی، عظیم امام کی بات کر رہا ہوں، اور وہ سنی سنائی نہیں، اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا. خیال کیا کہ پہلا پردہ اٹھاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ آگے کیا حال ہے، کیا دنیا آباد ہے. لیکن مجھے آواز آئی اگر تو پہلے پردے کی طرف بھی بڑھا، پردہ اٹھایا نہیں، پردے کو ہاتھ نہیں ڈالا، اگر پہلے پردے کے قریب بھی ہو گیا، قریب ہو گیا، تو جل کر اس طرح راکھ ہو جائے گا جس طرح بعد آگ میں گر کر راکھ ہو جاتا ہے. تو حقیقت مصطفی کی طرف پہلے پردے کی طرف بڑھنا بھی عارف کامل کے مجال کی بات نہیں. تو پھر جب اس کی پہلے پردے کی طرف بڑھنا ممکن نہیں تو ہزار پردوں کی بات کون کر سکتا ہے؟ اور ہزار پردوں کی طرف بڑھنا اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو بھی تو وہ بھی سارا سفر ابتدا سے پہلے ختم ہو جائے گا. جہاں سے مقام حقیقت محمدی شروع ہو رہا ہے وہ سفر وہاں ختم ہو جائے گا. تو آپ کی تو ساری انتہا حضور کے طلبوں کے نیچے ختم ہو گئی، طلبوں کے نیچے ختم ہو گئی. اب یہ بات جو میں نے عرض کی، اور پھر وہ کہاں تک پہنچا وہ مقام، اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں. اب جو کچھ میں نے عرض کیا اس کی تائید میں آپ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں. یہ ساری کائنات جو زمین و آسمان کی ہے، زمین و آسمان کی ساری کائنات، اس کا سب سے اوپر کا درجہ اور اوپر کا مقام کیا ہے؟ عرش. کیا ہے؟ عرش. اور یہ عرش وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی کرسی لگی. واسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ پاک کی جو کرسی ہے، اس کا جو تخت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ کہاں رکھی ہے؟ عرش معلا پر. تو عرش کیا جگہ ہے؟ عرش وہ جگہ ہے جہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے. عالم خلق جہاں ختم ہو جاتا ہے، جس سے آگے مخلوق کا کوئی تعلق نہیں، جس سے آگے مخلوق کا کوئی واسطہ نہیں. پھر اللہ کی کرسی، اور وہ اللہ کی اپنی شان ہے، اس کے اپنے جلوے، اس کے اپنے انوار ہے، اس کے اپنے تجلیات. عالم ہو ہے، وہ عالم لامکان ہے. وہ عرش جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کے اختتام پر ہے، جہاں اللہ کی کرسی پڑی. شب معراج حضور عرش معلا پر کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے؟ عرش معلا پر کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے؟ ابھی لامکاں میں جانا اور کعبہ قوسین تک جانا یہ آگے کی بات ہے، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، اس کا ذکر نہیں کر رہا. ابھی صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ عرش معلا پر حضور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور نے دیکھا، اور 2 بار دیکھا. جب عرش پر حضور کھڑے تھے تو انسان قدموں کے بل ہی کھڑا ہوتا ہے نا. تو جب عرش پر کھڑے تھے تو عرش کہاں تھا؟ حضور سے اوپر تھا یا تلووں کے نیچے تھا؟ حضور سے اوپر تھا یا تلووں کے نیچے تھا؟ وہ عرش جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کے اوپر ہے، جس سے آگے مخلوق کا کوئی دخل نہیں، اور اوپر خالق کا عالم ہے. جب حضور اس پر کھڑے ہو گئے اور وہ عرش حضور کے تلووں کے نیچے آ گیا، تو جب سارا عالم خلق تلووں کے نیچے آ گیا تو تلوے یہاں لگ رہے تھے مخلوق میں، تلوے مخلوق کی انتہا پر لگ رہے تھے، تو سر کہاں تھا؟
تو حضور کا سارا سراپا جو اپنا سراپا تھا وہ کہاں تھا؟ وہ اس عالم میں تھا جو خالق کا عالم ہے، وہ اس عالم میں تھا جو خالق کا عالم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کو خدا نہ کہو پر خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ رسول خدا نہیں، خدا خدا ہے، رسول رسول ہے۔ وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ مالک ہے، یہ مملوک، وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا بندہ، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد، یہ عبادت کر کے بھی عرض کرتا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ سب کچھ حق ہے، اس میں سے کسی شے سے بھی انکار کرنا سر منہ کفر ہے، سر منہ انکار کفر ہے۔ لہذا اس بات پر کسی قسم کا نہ مغالطے کی ضرورت ہے نہ الجھاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات طے شدہ۔ اب اس طے شدہ بات سے ہٹ کر آگے چل رہا ہوں۔ رسول تو خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا ایک ہے، ایک تھا، ایک رہے گا۔ اب میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ جہاں مخلوق ختم ہو گئی، وہ عرش جب حضور کے تلووں کے نیچے آ گیا تو سارا سراپا میرے آقا کا اس عالم میں کھڑا تھا جو عالم خالق کا ہے۔ اس لیے یہ کہ وہ خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں۔ یہاں حضور کی اس حیثیت کا پتہ چلتا ہے، یہ حقیقت مصطفی، یہ کیا ہے؟ حقیقت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقام کی نسبت کہا گیا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ حرف مشدد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ مثلا کہتے ہیں معلم، کیا لفظ؟ معلم میں شد کس حرف پر ہے؟ لام پر، تو لام کو حرف مشدد کہیں گے۔ 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ تو جس حرف پر شد آتی ہے وہ 3 بار استعمال ہوتا ہے، اس کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک تو اس کی اپنی حیثیت ہے بطور حرف لام کے، ٹھیک۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ پچھلے حرف کو ملاتا ہے اور ایک اگلے سے ملتا ہے۔ ایک ہاتھ اس کا پچھلے حرف پر ہے، ایک اگلے پر ہے، اور درمیان میں اس کا اپنا سراپا ہے۔ لام معلم، لام کا ایک ڈانڈا عین سے ملتا ہے، ایک میم سے ملتا ہے، پچھلے کو بھی تھامے ہوئے، اگلے کو بھی تھامے ہوئے، اور دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے خود واسطہ بن گیا ہے، خود واسطہ بن گیا ہے۔ وجود اپنا بھی ہے، اس سے بھی واصل ہے، ادھر بھی شامل ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل ہے۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ تو یہ مقام عطا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حیثیت اپنی عطا فرمائی، مستقل عطا فرمائی، ایک حیثیت میں اپنے ساتھ ملایا حقیقت کے حوالے سے، حقیقت محمدی کے حوالے سے، ایک حیثیت میں نورانیت اور بشریت کی 2 جہتیں دے کر مخلوق میں شامل کیا۔ اس لیے کہ محبوب جس طرح حرف مشدد اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ ادھر رکھتا ہے، ایک ادھر رکھتا ہے، تو ایک ہاتھ میری دہلیز پر رکھ، ایک میری مخلوق کے بازو کو پکڑ، ان کو پکڑ اور میری دہلیز پر سجدہ ریز کر دے، بچھڑے ہوئے انسانوں کو تھام اور رب کے ساتھ ملا دے، ان کو میرا وصال عطا کر دے، ان کو میرا وصال عطا کر دے، اور تیری جو جہت میری طرف ہے اس جہت سے حاصل کر، اور جو جہت مخلوق کی طرف ہے ادھر بانٹ، ادھر لیتا جا ادھر دیتا جا۔
ادھر سے ادھر سے فیض پاتا جا، ادھر فیض بانٹتا جا. تو جب حرف مشدد کا تعلق کبھی بھی پہلے حرف سے نہیں ٹوٹتا، جب اس کا ہاتھ کبھی بھی اس دہلیز سے نہیں اٹھتا اور اس کی جہت کبھی بھی اس سے نہیں کٹتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فیض کا آنا کبھی بند نہیں ہوتا. اور جب فیض کی آمد کبھی نہیں رکتی تو اس کا بٹنا کب رک سکتا؟ بٹنا کب رک سکتا؟ اس لیے وہ محبوب مکہ میں ہو یا مدینے میں ہو، وہ لے رہا ہے ادھر دے رہا ہے. وہ محبوب زمین کے اوپر چلے پھرے یا گنبد خضرا میں آرام کرے، ادھر سے لے رہا ہے ادھر کو دے رہا ہے. وہ محبوب عالم شہادت میں ہو یا عالم برزخ میں ہو، ادھر سے لے رہا ہے ادھر دے رہا ہے. تو جب تک کائنات ہے، جب تک اس کی نبوت ہے، جب تک اس کی الوہیت ہے، جب تک خلق کی ضرورت ہے، یہ رسول ادھر سے لیتا رہے گا ادھر کو دیتا رہے گا. اب یہ بات جن کو سمجھ آ گئی کہ اب اس میں رسول کا اپنا کچھ نہیں، رسول کا اپنا کچھ نہیں، یہ تو اسی کا ہے. فرق یہ ہے کہ بٹ یہاں آ کر رہا ہے. اس کی سو کو تو حضور نے کہا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی. بھئی لوگوں میری طرف کیا دیکھتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ رسول سے کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، کیا توقع رکھیں کیا نہ رکھیں، کیا ملے گا کیا نہ ملے گا. بھئی مجھے کیوں دیکھتے ہو، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، عطائیں تو ادھر سے آ رہی ہیں. اس لیے جو کچھ وہ دے سکتا ہے وہی کچھ میرے ہاں سے بٹتا ہے. اور جو کچھ تمہیں چاہیے یہاں سے مانگو، دے گا وہ. صرف میرے تو ہاتھ صرف پھیلے ہیں اس کی عطاؤں کو بانٹنے کے لیے، اس کی نعمتوں کو پھیلانے کے لیے. اسی لیے کہا کسی صاحب درد نے، سہلا حضرت نے، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس لیے کہ جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے وہی کچھ یہاں سے بٹ رہا ہے. اور اگر یہاں نہیں مل رہا تو پھر وہاں سے آ ہی نہیں رہا، وہاں سے آ ہی نہیں رہا. اس لیے کہ اگر آتا تو رسول کاہے کو روک رکھتا، اگر وہاں سے آتا تو رسول کاہے کو روک رکھتا. اس کا کام روکنا تو نہیں ہے، اس کا کام تو بانٹنا ہے. اس کا کام ذخیرہ کرنا تو نہیں ہے، اس کا کام بانٹنا ہے. حضور نے فرمایا انما بعثت قاسما اقسم بینکم، صحیح مسلم کی روایت. پہلے جو الفاظ میں نے پڑھے وہ صحیح بخاری میں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں. بھئی عطا تو سب کچھ وہی کرتا ہے. اور مسلم میں فرمایا انما بعثت قاسما اقسم بینکم، بھئی مجھے تو بنایا ہی تقسیم کرنے والا گیا. اللہ اکبر. میری جو بعثت ہوئی ہے بطور نبی اور رسول کے، میری تو بعثت بھی اسی شان سے ہوئی ہے کہ بانٹتا چلا جاؤں، ہاتھ پھیلے رہیں، دامن سوال دراز رہے، میں بانٹتا جاؤں. اقسم بینکم، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ تم میں تقسیم کرو، تم میں تقسیم کرو. اس لیے جو کچھ یہاں سے ملتا ہے سمجھو وہیں سے آ رہا ہے، اور جو کچھ وہاں سے آتا ہوگا سمجھو یہیں سے بٹتا. موتی میں نہیں، موتی اللہ. میں تو قاسم ہوں، میں تو قاسم ہوں. ابے دوستو اب یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اپنی عطا کے لیے بٹنے کا در اس نے مصطفیٰ کا بنا دیا، تقسیم کا در اس نے مصطفیٰ کا بنا دیا ہے. جب اس کا فیصلہ یہی ہے کہ میری عطائیں ہیں اور لو حضور سے جا کر، عطائیں میری ہیں اور لو حضور سے، ہم حضور کی طرف منہ نہ کریں تو پھر کدھر کو جائیں.
کدھر کو جائیں؟ تو حاضرین محترم، اس لیے کہ یہ حرف مشدد کی صفت ہے، برزخ کبریٰ کی صفت ہے، تو اپنی حقیقت کی جہت میں ادھر متوجہ، ادھر سے لے رہے، اور نورانیت و بشریت کی جہت میں مخلوق کی طرف متوجہ، ادھر دے رہے۔ تو دوستو، یہ بدبخت امت جو نور اور بشر کے جھگڑے میں الجھی ہے، جو نور اور بشر کے جھگڑے میں الجھی، اور کوئی نور کے پیمانے پر میرے آقا کو ناپنا چاہتا ہے، کوئی بشر کے پیمانے پر ناپنا چاہتا ہے، ارے کیا سوچتے پھرتے ہو؟ یہ سارے پیمانے میرے مصطفیٰ کی حقیقت کی دہلیز پر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب مقام مصطفیٰ کی دہلیز آتی ہے، وہ درگاہ آتی ہے، تو سب پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، سب پیمانے ٹوٹ جاتے۔ اگر شک ہو اس میں تو پوچھو انبیاء سے جو عالم بشریت کے مقتدا تھے، جن پر بشریت کا کمال ختم ہو گیا تھا، وہ جماعت کے بعد بیت المقدس میں رہ گئے اور میرا نبی آگے نکل گیا، بشریت یہیں دری کی دری رہ گئی اور حضور آگے چلے گئے۔ اور اگر دوسری بات میں شک ہو تو پوچھو جبرائیل سے، وہ سدرۃ المنتہا پر رہ گیا جو نور کامل ہے اور میرا نبی آگے نکل گیا۔ نور اتم جبرائیل عالم ملکوت کا نور اتم ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بشریت کا کمال زمین پر رہ گیا، نورانیت کا کمال سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، اور ہمارے نبی آگے چلے گئے، آگے چلے گئے، جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے، جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے۔ اور جب آگے بڑھے تو وہاں نہ بشریت کا کوئی نقش تھا، نہ نورانیت کا کوئی نقش تھا، لیکن حضور کی بشریت بھی ساتھ تھی، حضور کی نورانیت بھی ساتھ تھی، سب کچھ تھا، اور کسی بشریت کا نقش نہ تھا، کسی اور کی نورانیت کا نقش نہ تھا۔ جب حضور گئے جہاں اور کوئی نہ تھا، وہاں اللہ استقبال کو آیا۔ ثم دنا، محبوب آج تو نرالی شان سے آیا ہے، آج نرالی شان سے آیا ہے، ہر کسی کو نیچے چھوڑ کر آیا ہے، عرش اور سدرہ کو بھی طلبوں کے نیچے چھوڑ کر آیا ہے، مکان و لامکان سے گزر کر آیا ہے۔ پھر ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، پھر یہ قریب ہوا، حکم ہوا محبوب تو قریب ہونے کا حق ادا کر چکا، اب ذرا رک جا، تو قریب ہو چکا، اب مجھے بھی قریب ہونے ہے۔ فتدلّا، ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، فتدلّا، محبوب رک جا، اب مجھے قریب ہونے دے۔ یہ قریب ہوا، فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا، اللہ، پھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین، پھر اتنے قریب ہوئے دونوں کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ میں حقیقت محمدی کے مقام کی بات کر رہا تھا کہ حضرت بایزید تو رک گئے، فرمانے لگے کہ پہلا پردہ بھی نہیں اٹھا سکتا، چلو قرآن سے پوچھ لیں کہ بایزید تو نہیں بتا سکے، قرآن کچھ تو ہی بتا دے۔ اب قرآن کچھ دستگیری فرما رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ بس اتنا کچھ کہنے کی اجازت ہے کہ ثم دنا، یہ قریب ہوا، فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اگر دو کمانوں کے فاصلے پر بات ختم ہو جاتی تو مقام مصطفیٰ متعین ہو گیا تھا۔ یہ نقطہ توجہ کی کام، قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ اگر کہا جائے تو مقام متعین ہو گیا یا نہیں؟ بتائیے، اگر یہ کہا جائے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ اسپیسیفیکیشن آپ پڑھے لکھے بیٹھے،
جب دو کمانوں کے فاصلے کی بات کی جائے تو اسپیسیفیکیشن ہو گئی یا نہیں؟ پرٹیکولرائزیشن ہو گئی یا نہیں؟ تعین ہو گیا یا نہ ہو؟ اگر بات یہاں روک دی جاتی کہ قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو مقام مصطفیٰ متعین ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، تیرا مقام متعین نہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، یہ قریب ہوا پھر وہ قریب ہوا، پھر دو کمانوں کے فاصلے تک پہنچے، لیکن یہیں رکا نہیں، او ادنا، پھر تعینات کے پردے بھی چاک ہو گئے، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کتنا کم اس کا کوئی بیان نہیں ہے، کتنا کم، کتنا کم، دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور کتنا کم قرآن گواہ ہے، کتنا کم اس کا کوئی بیان نہیں۔ یہاں قرآن خاموش ہو گیا، اس کا کوئی بیان نہیں۔ کتنا کم، قرآن خاموش ہو گیا، صرف یہ کہہ کر کہ او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم رہ گیا تاکہ مقام متعین نہ ہو۔ بس جب یہاں تک بات پہنچی تو ہماری سمجھ میں صرف یہی کچھ آیا کہ فاصلے تو مٹ گئے، فاصلے تو سب مٹ گئے، دوریاں تو سب ختم ہو گئی، بس ایک ہی فاصلہ رہ گیا کہ وہ خالق تھا، یہ مخلوق۔ بس ایک ہی فاصلہ رہ گیا، ایک ہی فاصلہ رہ گیا۔ میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، کتاب و سنت کے پورے ذخیرے میں سے اس کے سوا مجھے کوئی دوسرا فاصلہ دکھا دو، بس صرف ایک فاصلہ رہ گیا کہ وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھی، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، وہ مالک تھا، یہ مملوک تھا، وہ رب تھا، یہ مربوب تھا، وہ مولا تھا، یہ بندہ تھا، بس صرف یہی فاصلہ رہ گیا۔ اس لیے امام شرف الدین بصیری نے فرمایا، سنیے، امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا کہ لوگوں، عیسائیوں کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو، محض نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو، اس کے سوا جو کمال چاہو منسوب کرو کم ہے، جو چاہو کہو کم ہے۔ نہ خدا جانو نہ خدا کا شریک اور خدا کا بیٹا جانو، بس خدا کا شریک نہ کرو، پھر جو چاہو کہو کم ہے۔ کیوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے او ادنا، بس اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، جو کہو کم ہے، جو کہو کم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، قصہ مختصر، یہ حقیقت مصطفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت مصطفی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں، جس کی کسی کو خبر نہیں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، یہ تو ہماری ہمت تگ و دو ہے، پھڑ پھڑاہٹ ہے، پروں کا ہلنا ہے، جہاں تک کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کر لے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اور حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، ابو بکر رضی اللہ تعالی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، یہ ایک جہت تھی، دوسری جہت نورانیت کی، اور تیسری جہت بشریت کی۔ اب میں اگر جدا جدا اسی طرح اسی تفصیل سے نورانیت کی جہت کو بھی بیان کرنا شروع کروں، پھر بشریت کی جہت کا بھی بیان کروں تو رات بیت جائے گی۔ میں اب گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ صاحب ظاہر ہے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، تھکنے والے لوگ ہیں۔ آگے آتا ہوں سمیٹنے کی طرف۔ یہ حقیقت کا بیان تھا، پھر ملکیت بھی عطا کی، بشریت بھی عطا کی۔ کیوں؟ حقیقت تو دے دی مظہریت کے لیے، تو پھر ایک ہی جہت دی ہوتی، یا جبرائیل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل فرشتے ہیں، صرف نورانیت کی جہت دی ہے، اور ہم لوگ ہیں، بشر ہیں، صرف بشریت کی جہت دی۔ تو حضور کو حقیقت تو دی تھی،
مظہریت کے لیے، لیکن تقسیم کے لیے ایک ہی جہت دی ہوتی، لیکن نہیں دونوں جہتیں دی. کیوں؟ اس لیے محبوب کہ اگر آپ کو نبی صرف بشریت کے لیے بنایا ہوتا تو صرف ایک ہی جہت بشریت دے دیتے. اگر نبی صرف عالم نور کے لیے بنایا ہوتا تو صرف فرشتہ ہی کر دیتے. محبوب تیری نبوت کا دائرہ تو عالم نور پر بھی محیط ہے، عالم بشریت پر بھی محیط ہے. تو آسمانی کائنات کا بھی نبی ہے، زمینی کائنات کا بھی نبی ہے. تیرے در سے فیض کے حاصل کرنے کے لیے لاہور، ملتان، کراچی، افریقہ، امریکہ سے انسانوں نے بھی آنا ہے، اور تیرے در پہ فیض حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک روز 70,000 فرشتوں نے بھی آنا ہے. حدیث پاک میں ہر روز صبح فجر سے لے کر مغرب تک 70,000 فرشتے حضور کے مزار اقدس کا طواف کرتے ہیں. حدیث پاک. اور اپنے پر مارتے ہیں حضور کی قبر انور کو اور نور کی خیرات لیتے ہیں. پھر جب غروب ہوتا ہے آواز آتی ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو اب آ جاؤ. وہ آتے ہیں، نئی 70,000 فرشتوں کی جماعت اترتی. وہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک طواف کرتی ہے اور نور کی خیرات لیتی. اور 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کو جو ایک بار آنا نصیب ہو جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں. فرشتوں کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا. ارے یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہر سال بلائے جاتے ہیں، ہر سال بلائے جاتے ہیں. بار بار بلائے جاتے. فرشتوں کو آنا دوبارہ نصیب نہیں ہوتا. یہ جبرائیل کا صرف تھا مقدر، جبرائیل کا مقدر تھا، جبرائیل امین علیہ السلام ان کا مقدر تھا کہ بار بار آئے. حضرت آدم کی طرف بھی آئے لیکن 8-10 بار آئے. حضرت ادریس کے پاس بھی آئے جبرائیل امین، مگر صرف عمر بھر میں 4 بار آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئے مگر عمر بھر میں غالباً صرف 12 بار آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، صرف 10-12 بار آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، کم و بیش صرف 24 بار آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، کم و بیش صرف 40 بار آئے. جب حضور کی باری آئی تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے باری تعالیٰ پہلے بارگاہوں میں مجھے گن کر بھیجتا تھا، اب پابندی مجھ سے بھی اٹھا لے، اب جی بھر کے جانے دے، اب جی بھر کے جانے دے، اس لیے کہ اب میری آخری آمد ہے، اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، اب جی بھر کے آنے دے. فرمایا جا جبرائیل یہ میرا محبوب ہے، 24,000 مرتبہ جا. حضور کی بارگاہ میں 24,000 بار آئے. کتنے مرتبہ؟ 24,000 بار آئے. ارے 24,000 بار آنا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آتے تھے تو پھر جاتے ہی نہ تھے، یوں لگتا ہے. اور رمضان المبارک آتا تو پورے مہینے کی چھٹیاں لے کر آ جاتے، آسمانوں سے پورے مہینے کی چھٹیاں لے کر آ جاتے اور حضور کے مہمان ہو جاتے، اسی در پر رہ جاتے. چلے مہینہ چلا کرتے حضور کے در پر، چلا کرتے اور حضور کے ساتھ مل کر ختم قرآن کرتے. اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ بار بار بلائے جاتے ہیں. تمہارا یہ کر رہا تھا کہ محبوب چونکہ آپ کو عالم نور کا بھی نبی بنایا ہے، نوری مخلوق کے بھی نبی ہو، بشری مخلوق کے بھی نبی ہو، عالم بشریت نے بھی فیض پانا ہے، عالم نورانیت نے بھی فیض پانا ہے. عالم نورانیت تبھی فیض پائے گا کہ جہت نورانیت ہوگی، عالم بشریت تبھی فیض پائے گا کہ جہت بشریت ہوگی. اس لیے محبوب تجھے نور بنایا
تاکہ نور فیض پا سکے، تجھے بشر بنایا تاکہ بشر فیض پا سکے۔ دوستو، یہ نورانیت اور بشریت کی شانیں تو ہمارے لیے عطا کی تاکہ ہمیں خیرات دے سکیں اور نوری فرشتوں کو خیرات دے سکیں۔ تو یہ شانیں جو دوسروں کے لیے ملی تھی، انہی پر آپ نے مقام کو ناپنا شروع کر دیا، انہی پر مقام کو ناپنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، حقیقت کے کمالات جدا ہیں، نورانیت کے کمالات جدا ہیں، اور بشریت کے کمالات جدا ہیں۔ پھر بشریت میں حضور کے حسن صورت بھی ہے، بشریت میں حسن صورت بھی ہے، وہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا ہوا چہرہ بھی ہے، یہ بھی بشریت کا حصہ ہے۔ وہ جو صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور میرے محبوب، میرے مدینے والے محبوب، میرے گنبد خضرا میں آرام فرما محبوب، وہ سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کر لیٹے تھے۔ ارے وہ محبوب، عرشیوں فرشیوں کا محبوب، اس دھاری دار سرخ جوڑے میں کیسا لگتا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا، لیٹے تھے۔ اور کتنی خوش نصیب وہ آنکھیں تھیں جو حضور کو تکتی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں ایک نظر چاند پر ڈالتا، ایک حضور کے چہرے پر ڈالتا، بار بار موازنہ کرتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے حسین تر، حسین تر۔ حسن صورت بھی تھا حضور کا، توازن و اعتدال اعضاء بھی تھا، جس میں پاک کا قد و قامت بھی تھا۔ تو ایک گوشہ بشریت میں، پھر اب بشریت کی بات کر رہا ہوں، صرف 3 گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے بشریت، پھر اس بشریت میں سے ایک گوشہ حسن صورت کا ہے۔ اس حسن صورت کے بیان کو شمائل کہتے ہیں، صورت کے حسن کے بیان کو شمائل کہتے ہیں۔ پھر اس بشریت کا ایک گوشہ وہ بھی ہے کہ یہ پیکر بشریت چلتا ہے، دھوپ ہے پر سایہ نہیں پڑتا، یہ بھی گوشہ ہے بشریت، دھوپ ہے، سورج نکلا ہے پر سایہ نہیں پڑتا، یہ بشریت ہے، یہ بشریت کا گوشہ ہے یا نہیں؟ یہ بھی گوشہ ہے بشریت کہ پسینہ نکلتا ہے پر خوشبو آتی، یہ پیکر بشریت جن گلیوں سے گزر جاتا ہے فضائیں معطر ہو جاتی، جہاں لعاب دہن لگا دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، دست اقدس رکھ دیتا ہے بیماریاں دور ہو جاتی۔ یہ گوشہ بشریت ہے یا نہیں؟ یہ گوشہ بشریت ہے کہ اگر انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند کا سینہ چر جاتا ہے، یہ گوشہ بشریت کہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، یہ ہاتھوں کی اتنی طاقت، یہ انگلیوں کی اتنی تاثیر، یہ زبان کا اتنا اثر، یہ پیکر بشریت کا یہ عالم۔ تو جو بشریت کے یہ گوشہ، دوسرا گوشہ، اس کے حسن کو فضائل کہتے ہیں، اس کے حسن کو کتنے گوشے عرض کیے تھے پہلے؟ 3، گوشہ حقیقت، گوشہ نورانیت اور گوشہ بشریت۔ حقیقت کسی نے نہ دیکھی، حقیقت کسی نے نہ دیکھی، نورانیت کسی نے دیکھی، بشریت ہر کسی نے دیکھی۔ حضور جب رہتے تھے تو بشریت کا پیکر ہر کوئی دیکھتا تھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو بکر عمر بھی دیکھتا تھا، بشریت ہر کوئی دیکھتا تھا، لیکن نورانیت کا گوشہ ابو جہل کو نظر نہ آتا، صرف ابو بکر کو نظر آتا، عمر عثمان و علی کو نظر آتا۔ اس بشریت میں نورانیت کو کوئی دیکھتا، بشریت کو ہر کوئی دیکھتا، سب جھگڑے دور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ڈوب کر سوچ لو، تھوڑا سا جم کر سوچ لو، غور کر کے سوچ لو، جھگڑوں پر لعنت بھیجا کرو، کس تفرقے اور انتشار میں مبتلا ہو گئے۔
کس فرقہ پرستی اور دڑے بندیوں کی لعنت میں الجھ گئے، کس انتشار کی آگ میں جا کودے. یوں کیوں نہیں کہتے کہ یہ ساری میرے آقا کی شان ہے؟ بشریت بھی حضور کے قدموں کے توسط سے ہے، نورانیت بھی قدموں کا صدقہ ہے. سب کچھ جو حضور کے قدموں میں ہے اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہو، کسی کا اقرار کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور اگر تھوڑا سا سوچ لو رک کر تو سمجھ آ جائے یہ کہ بشریت وہ شان ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے، نورانیت وہ شان ہے جو کسی کسی کو نظر آتی ہے، کسی کسی کو نظر آتی ہے. نورانیت کی شان کسی کسی کو نظر آتی، بشریت کا پیکر ہر کسی کو نظر آتا. نہ اس کا انکار ممکن ہے نہ اس کا انکار ممکن ہے. یہ سب بات سمجھ میں آ جاتی. اس لیے کہ بشریت کا حظ اور حصہ ہم میں سے ہر ایک کو ملا ہے. ہم میں سے ہر شخص بشر ہے یا نہیں؟ تو چونکہ ہر کوئی بشر ہے اس لیے بشریت ہر کسی کو نظر آتی اور نور کا حصہ کسی کسی کو ملتا ہے. جس کو مل جاتا ہے نور کا حصہ اسے نورانیت نظر آ جاتی ہے. شیخ ابو العباس مرسی اور جن کو مل جاتا ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عجبت نفسی من زمرۃ المسلمین. اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو خدا کی قسم اس لمحے میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا. جن کو نور کا وہ حصہ مل جاتا ہے انہیں وہ شان نورانیت بھی نظر آتی. اس لیے جو کچھ نظر آئے اس کا اقرار کیا کرو، جو نظر نہیں آ رہا اس کا انکار نہ کیا کرو. سیدھی بات، بڑی دو لفظی سی دو ٹوک بات. جو نظر آئے بس اس کا اقرار کرو، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کا انکار تو نہ کرو. ایک شخص کو زکام ہو، کنجیشن ہو، ناک بند ہو بالکل، اور شامہ کی حس بالکل ختم ہو، اس کے سامنے مختلف پھل رکھ دیں اور کہیں کہ سونگھ کر بتائیں خوشبو سے کون کون سے پھل ہیں، اور اسے خوشبو نہ آئے تو وہ کہہ دے، دیکھ رہا ہو، کہہ دے کہ پھل تو پڑائی کوئی نہیں، سرے سے پھل پڑائی کوئی نہیں. یہ تو عقل کی بات نہیں. بھائی اسے یہ نہیں چاہیے کہ کہے کہ پھل نہیں، وہ یہ کہے کہ میری ناک بند ہے، میری ناک بند ہے. پھل تو پڑے ہیں. پھر وہ کیا کرے؟ وہ دوسرے سے کہے. وہ کیا کہے؟ بھئی اگر تیری شامہ صحیح ہے تو تو سونگ کر بتا دے کیا پڑا. بس جسے خود نظر نہ آئے وہ نظر والے سے پوچھ لے، نظر والے سے پوچھ لے. جسے خود نظر نہ آئے وہ نظر والے سے پوچھ لے، جسے خود سمجھ نہ آئے وہ سمجھ والے سے پوچھ لے. یہی سبق قرآن کا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کا ترجمہ عرض کرو، اگر تمہیں خود سمجھ نہیں آتی تو انکار نہ کرو، سمجھ والوں سے پوچھ لو. یہ قرآن کہہ رہا. اگر تمہیں خود سمجھ نہ ہو تو بجائے انکار کرنے کے سمجھ والوں سے پوچھ لو، ذکر والوں سے پوچھ لو. جھگڑا نہ کرو، سر تسلیم خم کر دو، سر تسلیم خم کر دو. تم عرض کر رہا تھا کہ ان تین گوشوں میں سے ایک گوشہ بشریت کا تھا، پھر اس بشریت کے پھر تین گوشے، اس بشریت کے تین جز، اس کے تین جز. ایک حسن صورت کا، ایک حسن، اسے شمائل کا نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ شمائل کا نام دیا گیا. ایک گوشہ حضور کے کمالات بشریت کا، اس کو فضائل کا نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ فضائل کا نام دیا گیا. اور ایک حضور کے عادات اور اخلاق کا گوشہ، حضور کا ہر کسی سے مسکرا کر ملنا. یہ بشریت کے پیکر کی بات ہے نا. ہر غریب کی مدد کرنا، اپنے پرائے پر التفات کرنا، ہر ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا، ہر کسی پر لطف و کرم کرنا، ہر کسی پر احسان کرنا، اور شجاعت اور بہادری سے کام لینا، اور مستغنی ہونا، اور دنیا کی طلب دل میں نہ رکھنا.
یہ سارے جو عادات ہیں، اخلاق حسنہ ہے، خلق ہے، یہ سارے حضور کی بشریت کا وہ گوشہ ہے جن کو عادات اور خصائل کہتے ہیں. ان کو خصائل کا نام دیا گیا. حسن صورت شمائل تھا، پھر حسن کمال یہ فضائل تھا، پھر حسن اخلاق یہ خصائل تھا. یہ کیا تھا؟ تو خصائل نبوی حضور کی خصلتیں، حضور کی عادتیں. خصائل نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 گوشوں میں سے ایک گوشہ بشریت کے 3 اجزاء میں سے ایک جز کا عنوان ہے، ایک جز کا عنوان ہے جس کو خصائل نبوی کہتے ہیں. تو سن لو، یہ اول دن سے آج تک جو سیرت بیان ہو رہی ہے، یہ سیرت صرف خصائل کا بیان ہے. یہ سیرت صرف خصائل کا بیان ہے. تم قیامت تک اس سیرت کے ذریعے میرے آقا کے صرف خصائل کا بیان مکمل نہیں کر سکتے، اور بیان کرنے کے گوشے تو بہت ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور حضور کی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے. وما علینا الا البلاغ.